السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارا پوری۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو حسن خط کے چند ضروری فائدے بتاؤں گا کہ اچھے لکھنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ ہر ایک انسان کو بنیادی طور پر اچھا ہی لکھنا چاہیے اور اچھا لکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہم اچھا لکھنا کیسے شروع کریں گے، یہ بات ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔ آج میں بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اچھا لکھنے کا۔ ہمارے علماء نے حسن خط یعنی اچھا لکھنے کے بہت سارے فائدے بیان کیے ہیں۔ انہیں کہاں تک گنایا جائے، زمانے کے حالات اور مادی ترقیات نے انسانوں کے لیے اتنے مشاغل پیدا کر دیے ہیں کہ کسی کو سنجیدہ کام کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ اس لیے ہم آپ جلد باز ہو گئے ہیں۔ بہرکیف میں اس وقت چند فائدوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک تحصیل حسن خط ہے، یعنی اچھا لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ایک آدمی کو باعزت تنافس کی دعوت دیتا ہے اور اس تنافس کی بنیاد پر وہ آئندہ زندگی میں سرگرم عمل ہو کر باکمال بن جاتا ہے، اپنے ہم عصروں سے بڑھ جاتا ہے اور آخرت تاریخ میں اپنا نقش ثبت کر جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اچھا ہی لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تحصیل خوش خطی میں ٹھیک نقل اتارنے کے لیے بڑے غور سے دیکھنے اور بصری صلاحیتوں کو تمام حواس کے ساتھ مجتمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے طالب علم میں باریک بینی کی غیر معمولی صلاحیت پروان چڑھتی ہے، جس کی زندگی کے مختلف میدانوں میں قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی تحصیل حسن خط کے لیے مربوط اور مسلسل کوشش انسان کو صبر و قرار، مشقت انگیزی، لچک، بیداری وغیرہ کا عادی بنا دیتی ہے۔ یہ چیزیں زندگی جینے کے لیے بنیادی عناصر ہیں۔ بعض دفعہ طالب علم استاد کے دیے ہوئے سبق یا کسی خطاط کی مطلوبہ تحریر کی نقل سے بار بار کی کوشش کے بعد بھی عاجز رہ جاتا ہے۔ اس وقت ذہنی طور پر تسلیم کرتا ہے کہ وہ ناقص اور جس کی تحریر کی وہ نقل کرنا چاہتا ہے وہ کامل ہے۔ اس طرح حق کو تسلیم کرنے اور اپنی ذات کے سلسلے میں بمقابلہ غیر صحیح فیصلہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایک داعی، مصلح، قائد، معلم، مربی اور صحیح مسلمان کو اس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ تحصیل حسن خط سے جمال پسندی کا ملکہ بھی پروان چڑھتا ہے، کیونکہ خوشخطی ایک آرٹ، پینٹنگ، نقش نگاری اور لوح نویسی کا عمل ہے۔ احساس جمال اور قدر افزائی، لطافت و نفاست ایک پاکیزہ صفت ہے۔ اس کے ذریعے انسان اچھے برے میں تمیز کرتا ہے، عیوب اور محاسن کے ساتھ صحیح برتاؤ کرتا ہے، اور احساس جمال اس کی زندگی اور کریکٹر پر منعکس ہو کر اس کے مزاج و مذاق کو ہم آہنگی و توازن کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ دوستو، خوش خطی بعض دفعہ انسان کے بڑے کام کرا دیتی ہے، ملازمت دلا دیتی ہے، لوگوں کو اس کا معتقد بنا دیتی ہے، آئی ہوئی بلا کو ٹال دیتی ہے، جبکہ بدخطی حصے میں آئی ہوئی خوش قسمتی کو چھین لیتی ہے، اجتماعی اور ملازمتی زندگی میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہیں۔ انسان سے جو غائبانہ اعتقاد اور حسن ظن ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کی بدخطی کو دیکھ کر اس اعتقاد کا محل یک لخت زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ بدخط طالب علم باصلاحیت، ذہین، مطیع، صالح اور تمام خوبیوں کا حامل ہونے کے باوجود امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اساتذہ غالباً اس کی بدخطی کی وجہ سے اس کی تحریر کو بلا پڑھے ایک طرف کو ڈال دیتے ہیں کہ بھلا اس نے بھی کچھ لکھایا ہوگا، اور پڑھتے ہیں تب بھی ان کے احساس نازک کی آبگینی کو ٹھیس سی لگتی ہے اور منفی تأثر کی وجہ سے بہت کم نمبر دیتے ہیں۔ یہی طالب علم اگر خوش خط ہوتا ہے تو اپنی مذکورہ خوبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ حسن خط حسن انشاء و تعلیف کی طرح پڑھنے والے کی زبان سے نوے زندہ کے لیے بے ساختہ لاتعداد اور بےہم دعائیں دلواتا ہے۔ اس کے ضمیر کی لذت، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے دل کا سرور
اس کے نفس کا انبساط اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ انگ انگ سے اس کو دعائیں دے۔ آخری بات یہ ہے کہ خوشخطی بذات خود ذریعہ معاش رہی ہے اور رہے گی۔ بینروں، اعلانات، اشتہارات، سائن بورڈوں، تغروں کی بہر کیف ضرورت ہے، رہے گی، خواہ کتاب کی کتابت کی ضرورت نہ رہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں بھی کوئی یقینی بات نہیں کہا جا سکتی، کیونکہ یہ تجربے میں آ چکا ہے کہ کم از کم اردو نستعلیق کی حد تک خطاط کی کتابت میں جو حسن ہے وہ کمپیوٹر کی ترقی یافتہ نستعلیق میں تاہنوز پیدا نہیں کیا جا سکا۔ بہر کیف میرا مقصد یہ ہے کہ حسن خط زبان و ادب کا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ اس لیے مشہور عباسی ادیب عبداللہ ابن المقفع کا قول ہے، الخط للامیر جمال وللغنی کمال وللفقیر مال، کہ بہترین خط یعنی جمال پسندی اور مالدار کے لیے کمال اور فقیر کے لیے مال کو فراہم کرتا ہے۔ آخری بات یہ بتانا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آخر بدخطی ہمارے درمیان آئی کیسے؟ اس کا جواب صرف اس کے سوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بدخطی سے ہم لوگوں کی اس درجہ بیزاری اور حسن خط پر اس قدر فریفتگی غالباً ہمارے اساتذہ کا فیضان ہے، جن کی ذات و صفات و کمالات سے ہم متاثر ہو کر ان کے خطوط کو دیکھ کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں بچپن ہی میں ہمیں لکڑی کی تختی کے اوپر نقش کو کرنا سکھایا، مکتب میں حروف تہجی بلکہ مرکب عبارتوں کا املا بھی لکڑی کی تختوں پر سکھایا، جن پر بچوں کا نرم ہاتھ زیادہ اچھی طرح بیٹھتا ہے اور حروف کی نشست صحیح طور پر سیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تو مٹی کی پلیٹوں کی طرح جو ہمارے گھروں سے پتہ نہیں کب اور کس کے حکم سے ہمیشہ کے لیے تختیاں اٹھ گئی ہیں، ہمارے مکتب سے تختوں کا رواج ہی جاتا رہا۔ اس لیے ہماری تحریریں تو اچھی نہیں ہیں، ہم جو لکھتے ہیں حقیقت میں اگر کچھ دن کے بعد پڑھیں اس کو تو اس کا پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس رواج کو پھر سے زندہ کریں، اور بہتر یہی ہے کہ تختیوں کو رواج دیں۔ اگر کسی وجہ سے تختی نہیں مل پاتی تو آخری علاج یہ ہے کہ ہم پینسل سے بچوں کو کچی پینسل سے بچوں کو لکھوائیں، اور اگر نب والے پین مل جائیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔